ہم اگر غور کریں تو ہم علم میں بھی پختہ نہیں ہیں اور عمل میں تو ہم ہیں ہی ناکارہ۔ اگر کوئی نماز آج کل پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگ جاتا ہے، اگر کوئی تہجد پڑھ لے تو اپنے آپ کو وقت کا ولی، غوث، جنید بغدادی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی حج کر کے آ جائے، کوئی حاجی حج کر لے تو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اور ادھر آ کر بھاشن دیتا ہے، لو جی اتنے تو یہ بھی ہوں، اتنے یہ بھی ہوں، تو اتنے یہ نہیں ہوتا۔ میں کیا کہ لوگ قرآن پیروں چ رکھ کے جناب ادھر لگا کر کے بیٹھے، اتنے اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، پھر سارا کچھ کرو، اتنے یہ کچھ ہوتا، اتنے یہ کچھ ہوتا، تو اتنے آ کے لوگوں جناب بھاشن دیں اور سانو دین پڑھان کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس نے حج کر لیا وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ ایسے سمجھتا ہے میں نے اسلام کی رجسٹری اپنے نام کروا لی۔ اور دوسری طرف ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ایک عادت ہے، ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے، وہ ہمارے سینوں کے اندر رچ بس چکا ہے، اور اسی دوڑ کے اندر شامل ہونے کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ جدید تعلیم کی طرف تو لگا دیا، ہم نے دین اسلام سیکھنے کے لیے ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدید سکولوں میں داخلہ تو کروا دیا، ان کا کالجز میں داخلہ تو کروا دیا، بھاری بھاری فیسیں تو بھر لی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کے دین سیکھنے کے لیے کوئی کسی قسم کا اہتمام خاص طور پر نہیں کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جس راستے پر ہم ان کو لگا چکے ہیں، اس راستے پر چل کر وہ روزی روٹی تو کما لیں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے یعنی دین کو حاصل کرنا، جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بہتر ہونی تھی، آخرت بھی اچھی ہونی تھی، قبر بھی اچھی ہونی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص حاصل ہونی تھی، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ وہ روزی روٹی تو کما لیں گے، لیکن دین سے نابلد ہونے کی وجہ سے، دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی بوجھ بن جائیں گے اور آخرت میں بھی والدین کے لیے بوجھ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن، ہاں جی دسو بچیاں دی تربیت واسطے کی کیتا جی؟ صرف جمنا ہی تہاڈی ذمہ داری سی، دنیا چ لے آنا ہی تہاڈی ذمہ داری سی؟ انہاں دی تربیت کس طرح انداز سے کی؟ دین دے حوالے نال، دین دے مزاج دے مطابق انہاں دی تربیت کی جے نہیں کی جی؟ سارے دی بولتی اتنے بند ہو جانی۔ اس تو پہلے کہ وہ وقت ساڈے اوپر آئے اساں اپنے آپ کو درست کر لیے۔ پڑھے لکھے والدین وہ کہتے تو یہ ہیں کہ دین اور دنیا دونوں برابر لے کر چل لیں، لیکن جب ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی طرز عمل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ دین پڑھانے کے لیے وہ بالکل اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، دنیا پڑھانے کے لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے کے اندر اپنے بچے کا داخلہ کروائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دین جس کو وہ دنیا کے برابر قرار دے رہے ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، دین اور دنیا کا زمین آسمان کا فرق ہے، جس کو وہ برابر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، کیا اس کو برابر قرار دے رہے ہیں؟ اپنے عمل کے ساتھ بھی اس کو برابر کہہ رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں۔ وہ گھبراتے ہیں اپنے بچوں کو دین پڑھانے سے کہ ہمارا بچہ اگر دین پڑھ گیا، اس نے کوئی دین حاصل کر لیا تو یہ ایک عجیب شکل و صورت اختیار کر لے گا، جو کہ ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس، ہماری وضع قطع ایسی ہو کہ غیر دیکھ کر ہمیں خوش ہو جائے، غیر دیکھ کر ہمیں مدینے والے کی رضا کی پرواہ نہیں، ہمیں رب کی پرواہ نہیں ہے، اس کی رضا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو دنیا والوں کی۔ جس دین کو پڑھانے سے ہم گھبرا رہے ہیں، ہمارے بچے اس کا اثر قبول کر رہے ہیں، اور وہ اس کا اثر کیسے لے رہے ہیں؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو دین جس کا لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور جس کے بارے میں ممبر پر آج کل بات ہوتی ہے، یہ دین 1400 سال پرانا ہے، اور یہ پرانے خیالات ہیں، یہ پرانے رسم و رواج ہیں، یہ پرانے طور طریقے ہیں،
آپ کو جب کہ جدیدیت کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم جس طرح دیگر معاملات کے اندر جدیدیت کی طرف آ گئے، ہم نے اس حوالے سے بھی جدت اختیار کر لینی، ہم نے اس حوالے سے بھی جدید ہو جانا۔ یہ بچوں کا آج کل ذہن بن چکا ہے، اس لیے وہ مسجدوں میں نہیں آتے، اس لیے وہ نماز پڑھنے کے قریب نہیں آتے۔ ماں باپ پریشان، او جی نماز نہیں پڑھتے، صبح صبح اٹھانے ہیں لیکن جناب صاحبزادے صاحب دی آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھ کی تو کھلے، آسانہ دی تربیت اس انداز سے نہیں کی تھی۔ ان کا ذہن بن چکا ہے کہ یہ دین پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے، لہذا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہی 1400 سالہ پرانا دین، اس نے ایسے ایسے اصول بتا دیے ہیں، ایسی ایسی روشن اور رہنما باتیں ارشاد فرما دی ہیں کہ جب تک ان اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہے، کامیابی ہمارا مقدر بنی رہے۔ ہم نے دنیا پر حکومت کی جب تک ہم ان اصولوں کو لے کر چلتے رہے۔ اس کے اصول کیا ہیں؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کاروبار کے اندر ٹھگی نہیں مارنی، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی، سادگی اختیار کرنی ہے، فضول قسم کی رسومات میں نہیں پڑنا، فضول قسم کے اخراجات میں نہیں پڑنا۔ خیر الامور اوسطها، یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ بہترین کام میانہ روی ہے، درمیانہ، نہ زیادہ بڑھ کر اور نہ بالکل ہی کنجوسی کے ساتھ، بلکہ درمیانہ۔ یہ اسلام کی تعلیمات، یہ اسلام کے وضع کردہ اصول ہیں۔ جب ہم ان اصولوں سے ہٹے، ہم نے جھوٹ کو اپنی زبان کا ایک ذائقہ بنا لیا، اپنی خوش طبعی کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا، ہم نے دیانتداری کو چھوڑ دیا، بات بات پر ہم خیانت کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہماری خیانت عام ہو گئی، کاروبار کے اندر بے لگام ہم ہو گئے، دھوکہ، فراڈ، ٹھگی، ہر قسم کا جرم ہمارے اندر آ گیا۔ ہم اسلام کے اصول سے جو ہی ہٹے تو ذلت آج ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ ہماری آنکھ ابھی تک نہیں کھلی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنا دیا، فضول قسم کی رسومات، فضول قسم کے جناب کھنڈ بازیاں۔ شادی شروع ہونے سے پہلے، یعنی شادی کا فنکشن 2-3 دن رہتا ہے نا، شروع ہونے سے پہلے 1 مہینہ پہلے کنجر خانہ ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ پھر جب شادی قریب آتی ہے، ہفتہ پہلے ہمارے فنکشن جو شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جناب میٹھی کھولنی، مائیوں سے بٹھانا، پھر جناب مہندیاں لانیاں، گانے کھلانے، یہ سارے رسومات کتوں ہوئی؟ اسلام نے قطعاً اس چیز کا حکم نہیں دیتا، اسلام دینا چیزاں تو بلکہ منع کرو۔ سادگی اختیار کرو، نکاح آسان کرو، تاکہ جڑیاں بیبیاں، جڑیاں ساڑیاں بہناں گھراں چ عمر زیادہ ہون دی وجہ تو اور گھر دے حالات ٹھیک نہ ہون دی وجہ تو اجے تک اگلے گھر دیاں نہیں ہوئیاں، وہ اپنے گھر دیاں ہو جائیں۔ اے ایسا نکاح نو مشکل کیتا تا کر کے ساڑے اوپر اے حالات آئے۔ شادی دے موقع تے اساں جناب سارا کنجر خانہ کراں گے، اساں ساڈی کوشش ہوئے گی کہ اساں استطاعت تو ود کے، اپنی حیثیت تو ود کے اساں ولیمہ کریے، اپنی حیثیت تو ود کے اساں اخراجات کریے، اپنی حیثیت تو ود کے وہ دودھ پلائی دے کے رسم چل پئی جی۔ وہ پہلے تو چلو ہو جاتا سی 1000 2000 5000 نال گزارا، ہن 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو رہی، اور کئی رشتے اس وجہ ٹوٹتے ہوئے ویکھے گئے کہ لڑکی والے نے یا لڑکے والے نے ڈیمانڈ کر دیتی، لڑکی والے نے ڈیمانڈ کر دیتی سانو جناب منہ دکھائی گڈی چاہیے، منہ دکھائی پلاٹ چاہیے، منہ دکھائی سانو زیور چاہیے، تو لڑکے والے نے بعض دفعہ ڈیمانڈ کر دی، لو جی سارے منڈے نو سلامی گڈی چاہیے، کڑی والے آدھے نے اساں تو جناب بڑی مشکل نال پہلے ہی اتنے پہنچے ہیں، اساں تانوں گڈی کا انتظام کتوں کر کے دیں؟ اسلام تو اساں ہٹے تے اساں اتنے تک آ گئے، اور پھر جدو قرضہ چک کے ساریاں رسماں اسی پوریاں کر لینے ہیں، پھر شادی تو اگلے دن ہی وہ جنہاں کول قرضہ لیا ہوتا نا وہ ساڈے دروازے تے ہوندے۔ جڑے لمحات انسان دی راحت دے نے، خوشی دے نے، مسرت دے نے، سکون دے نے، وہ لمحات ساڈے ٹینشن چ گزر جاندے نے کہ اسی فلانے بندے دا انہاں دینا، فلانے دا انہاں دینا، فلانے مستری دا انہاں دینا، فلانے جناب ٹینڈاں والے دا انہاں دینا۔
تو کیوں ان رسم پی، کیوں ان رسموں کے اندر ہم پڑھیں؟ وہ جو اصول اسلام نے دیا ہے کہ تم سادگی اختیار کرو، اور حق مہر کی جب باری آتی ہے باہر جناب دلہے والے جڑے برات والے نے وہ اپنا پورا مکمل کنجر خانہ کر کے آن گے، بینڈ باجا نال لے کے آن گے، اتنے جناب ہزاراں سٹن گے، لکھاں روپے کی تعداد اتنے نچھاور کر دیں، لکھاں روپے نچاور کرن گے، لیکن جدو نکاح دی واری آئے گی نا تو مولوی صاحب پوچھن بھی حق مہر کنا، کہتے جی شریک کر لو، جڑا باہر کام کر کے اور شریک کام کر کے آئے ہو، ذرا پوچھے نا بندہ ایک باری، خیال نہ کرو نا، ذرا سوچو تو صحیح، تو سا ایتھے آ کے نا جی شریک کر لو، وہ پھر جدو اسا ہون دی جڑے سونے چاندی دی قیمت ہے اس دے حساب نال اگر شری دسنے ہے نا تو وہ لو جی انہاں کہ 32 روپے سی، اتنے شری تو 32 روپے، وہ 32 روپے کہڑی شریعت کو پڑھ لیا، تو اپنی کو شریعت کر رہے ہیں۔ آج اندسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا رکھا سی، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حق مہر کتنا سی، حضرت ام حبیبہ کا حق مہر بادشاہ نجاشی نے کتنا دیتا سی، 500 درہم حضور علیہ السلام نے جڑا عطا فرمایا اپنے ہاتھ نال، 500 درہم، اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت مخدومہ کائنات کا جڑا حق مہر دیتا سی وہ 400 درہم سی۔ اج 400 درہم سونے نو ویکھ چاندی نو ویکھ لو کتنے جاندی ہے، جتھے آ کے سانو جناب دل کھلا کرنا چاہیے سی اوتھے آنا جناب شریک کر لو، تے جتھے جناب شریعت نے منع کیتا، جتھے شریعت نے آکھیا بھی ایتھے فضول خرچیاں نہیں کرنیاں اے حرام ہے، اوتھے اساں جناب دل کھول تے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ واہ واہ کرن گے، لوکاں دی زباناں وچ واہ واہ کرن واسطے اپنی جیب نو تنگ کر لیا، اپنی زندگی تنگ کر لی، لیکن افسوس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق حق مہر جڑا حضور علیہ السلام کھلے دل نال رکھدے سن اس نو اساں بالکل ہی تھوڑا کر لیا، جتھے حضور نے راضی ہونا سی، جتھے رب نے راضی ہونا سی، جس دی وجہ تو ساڈے اس نکاح دے رشتے نے مضبوط ہونا سی، وہ حق مہر اساں جناب تھوڑا کر لیا، انہوں اساں جناب بالکل ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ تو آپ ایک اصول جدوں تک دین اسلام دے وہ 1400 سالہ پرانا دین جدوں تک انہاں اصولوں دے نال اساں لگے رہے اساں کامیاب رہے، تو جدوں انہاں اصولوں تو اساں ہٹے ذلت ساڈا مقدر بن گئی، رسوائی ساڈا مقدر بن گئی۔ تو احباب گرامی القدر آج ہمارے اسکولوں میں دیکھ لیں، اسکولوں میں دیکھ لیں نصاب کے اندر دین اسلام کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، کتنا دین پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کتنا پڑھایا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں نا اور جی ساری تربیت گاہ دے اندر جڑا ساڈا سلیبس ہے، ساڈا جڑا نصاب ہے اس دے اندر دین اینا کہ وہ سمجھتے ہیں دین ہے ہی اینا، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے والے بھی ناقص ہیں، پڑھانے والے بھی ناقص ہیں، جہاں پر یہ دین پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ناقص ہے اور یہ خود دین بھی ناقص ہے۔ یہ بچوں کا آج ذہنیت بن چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں علماء کا کتنے آپ کے نوجوان ہیں جو آپ کے علماء کا حیا کرتے ہیں، دیکھ لیں، اور اس سے پہلے 15 سال پہلے آپ جا کے دیکھیں، آپ اپنی جوانی کا، آپ اپنے بچپن کا عالم دیکھیں، آپ اپنے اساتذہ کا کتنا حیا کرتے تھے، کتنا ان کا ادب کرتے تھے، استاد صاحب، قاری صاحب، امام صاحب محلے چ گزر رہے ہیں، گلی چ گزر رہے ہیں، طالب علم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، یہ ادب تو سکولوں چ اج نہیں ویکھو گے، کالجاں چ اج نہیں ویکھو گے، یونیورسٹی اج نہیں ویکھو گے، یہ ادب تو ویکھو گے وہ جڑے چٹائیاں تے بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداواں بلند کر رہے ہوندے نے، جنہاں دی زباناں تے ہمیشہ رب تعالیٰ دا قرآن جاری ہے، جنہاں دی زباناں تے نبی پاک دا فرمان جاری ہے، یہ ادب تسی انہاں دے اندر ویکھو۔ اج بھی میرے استاد اتنے آ جان نا تو میں ممبر تو تھلے اتر کے میں انہوں نے پیر چومن نوں تیار، مینوں پتا میرے استاد ادب کی ہے، مینوں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، حضور مولا کائنات جنہاں دے اسی غلام ہونے دا دعویٰ کرنے ہیں، اب میں علی پاک دا نوکر جناب، اساں علی والے، وہ علی والے انج دے نہیں ہوندے بھی اپنے استاد دا حیا نہ کرن۔ حضور مولا کائنات کی فرمایا، آپ نے فرمایا جن نے مینوں ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا تے میں اس دا نوکر۔ کتھے گئے علی والے، کتھے گئے مولائی، کتھے گئے علی المرتضیٰ دے نال محبت کرن والے؟ آج ساڈے چوں ادب کوئی نہیں رہ گیا۔ ادب سانو ملے گا تے مدارس سے ملے گا، پھر انہاں مدارس نوں اساں حقیر سمجھیے، جنہاں نوں اساں ناقص سمجھنا ہے، جیڑی تعلیم جڑے پڑھان والے
नूं जेड़े पढ़न वाले नूं असा ना के समझ रहे हैं। आओ सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमान के अंदर उन्हां दी कितनी कदर है और कितनी वक़्त है। हदीस पाक सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो। ए सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर है 2691। हजरत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते ने कि मैं एक मर्तबा हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। दिमश्क की जामे मस्जिद है। फजाअहु रजुलन, उनके पास एक बंदा आया। फकाला, उसने कहा या अबू दरदा, ए अबू दरदा, इन्नी जितुका मिन मदीनति रसूल, मैं तेरे पास, मैं आपके पास नबी पाक के शहर मदीना से आया। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर पाक से आया। किस वजह से आया हूं? लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस की वजह से आया। मैंने सुना है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हैं। मैं वो एक हदीस आपसे सुनने के लिए आया। मदीना से चलकर दिमश्क में, और कहा कि मा जितु लिहाजति, मैं किसी और हाजत के लिए नहीं आया, मेरे आने का मकसद ही सिर्फ यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस आपसे सुनो। उन्होंने आगे से कहा इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सलका तरीकन यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह, जो इल्म के रास्ते पर चल पड़ता है अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर उस बंदे को चला देता। जो किसी रास्ते पर चलता है किस घर से कि मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ताला उसको जन्नत का राही बना देता है। उसके बाद फरमाया व इन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, और जो रब के फरिश्ते हैं ना, वो तालिब इल्म की रजा के लिए अपने परों को बिछा लिया करते हैं। हुजूर ने आगे फरमाया व इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जो आलिम दीन होता है ना, जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी मखलूकात है सारी की सारी उसके लिए दुआए मगफिरत कर रही है। हुजूर ने आगे फरमाया वल ईतानु फी जौफिल मा, जो पानी के पेट के अंदर मछलियां हैं वो भी तालिब इल्म के लिए दुआए मगफिरत और बख्शिश कर रही होती है। और आगे हुजूर ने फरमाया व इन्ना फज़लल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब, हुजूर ने फरमाया आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसे है जिस तरह 14वीं रात के चमकते हुए चांद को सारे सितारों पर फजीलत है। सारे सितारों की रोशनी अपनी जगह, लेकिन सब सितारों की रोशनी पर भारी किसकी रोशनी है? 14वीं रात के चमकते हुए चांद की। तो आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो अंबिया के वारिस हैं। और आगे की हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंबिया के दिलों में दिलान नहीं छड़ते, बल्कि इन्हां दी विरासत इल्म है। इस इल्म दी विरासत विचों अगर थोड़ा जा हिस्सा भी ले लें तो थोड़ा जा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा। जिस इल्म नु असा हकीर समझ रहे हैं, जिस इल्म नु जिस दीन नु असा हकीर समझ रहे हैं, उस दीन दी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कितनी है। एक और हदीस पाक समाअत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा माता इब्नु आदम, जब इब्ने आदम फौत होता है इन कता अनहु अमलुहु, उसका सारा अमल उससे मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलास, सिवाय तीन चीजों। तीन चीजें बाकी रहती हैं। नंबर 1 फरमाया सदक़ातिन जारिया, कोई सदका जारिया का काम कर गया, मस्जिद के अंदर हिस्सा डाला, जब तक मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज पढ़ते रहे उनको सहूलत पहुंचती रही, इसको सवाब पहुंचता रहे। मस्जिद के अंदर पंखा लगवा दिया, जब तक उस पंखे के नीचे नमाजी राहत हासिल करता रहेगा इसको सवाब पहुंचता रहेगा, सदका जारिया। दूसरे नंबर पर फरमाया ऐसा इल्म सीखा जो इसके लिए नफामंद है। कैसे नफामंद है? इल्म सीखा, उस पे उसके मुताबिक अमल किया, अमल करने के बाद उस इल्म को फैलाया, जब तक उस इल्म के मुताबिक लोग अमल करते रहेंगे इसको सवाब पहुंचता रहेगा। और वलदिन साले यदऊ लहू, या नेक औलाद छोड़ कर गया जो हर वक्त उसके लिए दुआएं मगफिरत करती रहती। अब नेक औलाद दुआ कब करेंगे? जब उसको दीन पढ़ाएंगे भाई साहब, जब उसको दीन पढ़ाएंगे, जब उसको नमाज पढ़ने की आदत सिखाएंगे, जब उनको नमाजी बनाएंगे, फिर वो हमारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। वरना वो हमारे जाने के बाद कोई नहीं, उन्होंने हमारी कब्र को भी भूल जाना है। ये दुनियावी तालीम इधर ही रह जानी है। अहबाब इकरामिल कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ें बाकी रह जानी है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म नाफे, नंबर 3 नेक औलाद जेड़ी साडे मरण तो बाद साडे वास्ते दुआएं मगफिरत करेगी।
حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی رب دے بندے اللہ دے گھر دے اندر جاندے نے، اللہ دے گھر دے اندر مقصد کی ہے صرف اور صرف یہ کہ اسا اوتھے جا کے قرآن پڑھاں گے، اوتھے جا کے قرآن سیکھاں گے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں کی انعام ارشاد عطا فرماتا ہے، فرمایا الا نازلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے اوپر سکینہ نازل۔ نمبر 2 وغاشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، رب تعالیٰ دے جڑے فرشتے ہیں وہ انہاں دی حفاظت واسطے گھیرا پا لیندے، گھیرا پا لیندے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر اس وقت جڑے فرشتے بیٹھے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں فرشتیاں دے وچ بیٹھ کے اس انہاں بندیاں دا ذکر کر رہا ہوندا جڑے بندے رب تعالیٰ دے گھر وچ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہوندے۔ سبحان اللہ۔ جڑے دین نو اساں امیر سمجھ رہے ہیں اس دین دی وقت کی ہے حضور دے فرمان دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزاں تو علاوہ تساں کسی دے اوپر حسد اور رشک نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 وہ بندہ جنوں اللہ تعالیٰ نے مال دیتا وہ مال نو اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کر رہے ہیں، جتنے خرچ کرن دا حق ہے اوتے خرچ کر رہے ہیں، او دے تے تساں رشک کرو، یا اللہ اونوں دیتا ہے مینوں بھی دے تے میں بھی تیری راہ خرچ کراں۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے نو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی، علم و حکمت عطا فہو یقضی بها ویعلمها، اس علم و حکمت کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اس علم و حکمت کو لوگوں کے اندر عام کرے، اس بندے کے اوپر بھی رشک کرنا جائز۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر اتنی وقت ہے طالب علم دی، اور ساڈا ذہن کی ہے، ساڈی سوچ کی ہے کہ فلانا چودھری افضل، فلانا پیسے والا افضل، فلانا جائیداد والا افضل، فلانا جناب کاروبار والا افضل، فلانے کو جناب اینا مال ہے، اینا پیسہ ہے، وہ افضل۔ لیکن سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا خیرکم 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 من تعلم القرآن وعلمہ، تاڑے چو بہتر اور افضل او ہے جڑا رب تعالیٰ دا قرآن پڑھے بھی اور لوگوں کو پڑھائے۔ اساں کی اس نو ناقص سمجھنا شروع کر۔ احباب کرام القدر، پیغام محبت اور ایک فکری پیغام آپ کو یہاں سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دین جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے راضی ہونا تھا، ہم نے وہ دین سکھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں جی وہ بچہ دنیا پڑھ جائے گا، چلو 4 اچار آنے کما لے گا، دین پڑھ کے چلو 2-4 ٹکے نہ کمائے گا۔ کیا اللہ کی رضا دی بھی کوئی قیمت کوئی نہیں ہے؟ وہ کام جس کی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص توجہ حاصل ہونی ہے، اس توجہ کی بھی کوئی قیمت کوئی نہیں، انہاں چیزاں دی بالکل کوئی وقت کوئی نہیں۔ اساں اپنے بچیاں نو دنیا پڑھا لی لیکن افسوس انہاں واسطے دین پڑھن دا اہتمام کوئی نہیں کیتا۔ بچہ ایم اے کر جائے، وہ کو پوچھ لو نماز دے مسائل، آج کر لے بی ایڈ کر لو، ایم فل کر لو، پوچھ لو کو نماز دے مسائل پوچھ لو، اوتے زبان بند ہو جائے گی۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر دا افسانہ، خدا والد بہت ہویا، عالم دین نو اگے کیتا نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھن تو بعد زارو قطار رو رہا، اکھاں چوں آنسو اتنے نے، لوگ تسلی دے رہے ہیں یار بندے جاندے ہی نہیں دنیا تو، ہر ایک نے جانا، صبر کرو۔ عالم دین نے سائڈ تے کر کے پوچھا تساں کیوں نہ رو رہے ہو، لوگ تانوں تسلیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے کہا، انہوں نے کہا جی میرے والد نے مینوں بڑا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، لیکن میری اوقات اتنی ہے کہ میرے والد کا جنازہ میرے سامنے پہ ہے، میں اس کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ اب آپ سوچو ایسا کتے کریں؟ اج اسا دین نو حقیر سمجھنا شروع کر، لوگ تساں آکھو گے وہ کتوں اسا حقیر سمجھنے، اسا تو جناب بڑی قدر کرنے ہیں، قرآن دی بڑی عزت کرنے ہیں، مدرسے دی بڑی عزت کرنے ہیں، کتوں قدر کرنے ہیں؟ ناظرے واسطے یقین کرو، سانو 2 بار اعلان ہوتا ہے صبح فجر تو پہلے بھی، فجر دی نماز تو بعد بھی، پھر بھی والدین ایسے نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے واسطے مسجد نہیں بھیجنا، اور کئی ایتھے والدین بیٹھے نے، میں انہوں نے کھڑا کر کے کہہ سکنا اور میں نشاندہی کر سکنا کہ میں انہوں نے ذاتی طور تے خود گالاں بھی کیتیاں، میں انہوں نے ذاتی طور تے ملیا بھی، یار تہاڈا بچہ قرآن پڑھن آندا سی مسجد چھٹیاں بہت کردا، وہ کو آندے جی وہ جی اکھ نہیں کھلدی، بچہ اٹھدا نہیں، ضدی ہو گیا، گل نہیں مندا۔ تساں آپ آؤ نا صبح مسجد تے، وہ تہاڈے نال اٹھ کے آوے، جدوں تساں آپ ہی کوئی نہیں آنا تو انہیں کیوں اٹھ گیا؟ اور پھر اگلی گل ہے کہ دوسری باری جدوں انہوں نے کہا لو جی تم چھلو پڑھ کے،
آسان نے یار انہوں بھیجو تو صحیح، اسی انہوں نے تربیت کرنے، انہوں سمجھاواں گے، انہوں جس طرح بھی ہویا اسی انہوں سمجھاواں گے، لیکن انہوں نے جدو آنا ہی نہیں، اور پھر جدو 3 دن بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد انہیں آنا، یا بچے کو میں بھیجنا، وہ نال ہی پیغام آ جانا، یا دے اما صاحبہ آپ آ جانا کہ قاری صاحب ایس واری چھاڑ دیو تے اگلی واری جناب یہ چھٹی نہیں کرے گا۔ تے ہوندا انج ہی ہے کہ ہر واری جناب ماں دی سفارش نال آندی، یا بچے دے ذریعے پیغام آئے گا قاری صاحب اج جی ہے وجہ سی تے ستے رہ گئے تے اج نہیں اٹھ سکے تے انہوں اج کچھ نہ کیا جائے تے اگلی واری یہ چھٹی نہیں کروں گی، اگلی واری پھر ایدا کیوں بچے نوں بھی ذہن او دے گل پہ او دے ذہن 'چ گل بہ گئی ہے کہ میں جدوں چھٹی کر لی نا میرا ماں پیو پیچھے کھڑا ہے نہ میں چھڑائے لینا، انہوں اللہ شری مل جائے۔ فون کر کے بچیاں نوں منگوائی دا پھر بھی بچے نہیں ہوتے۔ بچہ نے تو کہہ دی نا یار اپنے والد کو بلا کے لیا، تیری چھٹیاں بڑی، تیری شکایتاں بڑیاں نے، ماں باپ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ اسی اپنے بچے کی جا کے خبر ہی لے گئے کہ سکولوں کال آ جائے جتنے ایسا فیساں بڑیاں نے اتنے جناب کاروبار اپنی ڈیوٹی چھڑ کے جان گے، اتنے نہیں آنا، کیوں اتنے فیس بھی قرآن کی تعلیم دیتی جا رہی۔ پھر اسی آخی اسی دین نو جناب بڑی قدر دے رہے ہیں، اصل دین دی بڑی قدر کرنے، کتوں دین دی قدر کرتے پے؟ یہ دین دی قدر ہے۔ تانوں ایک بندہ فی سبیل اللہ بہ کے پڑھا رہا ہے، تواڈے بچیاں نوں قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی اس کی داخلہ فیس نہیں، تواڈے بچیاں نوں قرآن بھی اپنے پلوں دے رہا وا، وہ اگرچہ لوگ دیکھ جاندے نے لیکن تو فری انہوں مل رہا کہ نہیں مل رہا، پھر بھی تساں اپنے بچوں کو دین پڑھن واسطے نہ بھیجو، افسوس والی گل ہے۔ احباب گرامی القدر، اس تو پہلے کہ ساری اولاد سارے ہاتھوں چ نکل جائے اساں اپنی اولاد دے واسطے فکر مند ہو جائیے۔